اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے اولئک یہی لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی والملائکتی اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کے سب خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں لا یخفف نہ ہلکا ہوگا عنہم ان پر سے العذاب و عذاب ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت ملے گی و الہکم اور معبود تمہارا الہ معبود واحد ایک ہی ہے لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے الرحمن بڑا مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 سے 163 تک کی آیات آج کے درس میں شامل ہیں۔ اوپر اللہ رب العزت کی لعنت کا تذکرہ ہوا کہ کون لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا جب وہاں پر بیان ہوا کہ وہ لوگ جو کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارتوں کو اور بیت اللہ شریف کے قبلہ بننے کے حکم کو چھپاتے ہیں جو تورات اور انجیل میں مذکور تھا، تو ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہیں۔ پھر ایک استثناء بیان ہوئی کہ جنہوں نے توبہ کر لی تو وہ لوگ اس لعنت سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ تو آیا ایسے لوگ بھی ہیں جو دائمی اس لعنت میں پڑے رہیں گے؟ تو اس کے بارے میں اب ان آیات میں تفصیل مذکور ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے، انہوں نے انکار کیا اور پھر حالت کفر ہی میں، گمراہی ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں جو لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ ان پر اللہ کی لعنت، ان پر فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ان کے اوپر ہمیشہ برستی رہے گی۔ خالدین فی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی اب حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے تو اب جہنم ان کا ابدی ٹھکانہ ہے، اور جہنم کے عذاب، جہنم میں مجرموں کے لیے سزائیں، وہ کیسی سزائیں ہیں؟ آیا وہ ایک خاص وقت تک ہیں؟ تو ایسے لوگ جو حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لا یخفف عنہم، اس میں ذرا سی بھی تخفیف نہیں آئے گی۔ کیا مطلب؟ جیسے دنیا میں مثلا سزا دینے والا تھک گیا تو چند لمحوں کے لیے اس مجرم کو سزا میں تخفیف مل جاتی ہے، اس کو بیچ میں ایک بریک مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایسے نہیں، وہاں پر جہنم میں عذاب مسلسل بڑھتا رہے گا، اور جب جہنم اس کے بدن کو جلا دے گی تو اس کی کھال پھر نئے سرے سے بن کر اس کا جو بدن ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور پھر دوبارہ سے وہی سزا اور وہی اس کو عذاب مسلسل دیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو بیچ میں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی، ان کو اس عذاب سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں ملے گا، نہ تو کمی آئے گی اور نہ ہی چھٹکارا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے دھوئیں سے، جہنم کی تپش سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مشرکین بڑے حیران ہوئے، کیا کہ سب کچھ ایک اللہ چلا رہا ہے، سب کا خالق ایک ہی ہے،
سب کا معبود ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ دعویٰ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر اس کی دلیل اگلی آیت میں کہ جس کے اندر مختلف قسم کے اللہ رب العزت کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کا جو صفاتی نام ہے الرحمن اور صفاتی نام ہے الرحیم وہ مذکور ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی دعا اس آیت کو پڑھ کر کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ایک اور آیت ملائی گئی ہے سورہ آل عمران کی پہلی 2 آیتیں، الف لام میم پہلی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ دوسری آیت ہے۔ تو وہ آیت اور یہ والی آیت ملا کر پڑھیں، اس میں 5 اسماء اللہ رب العزت کے بیان ہوئے ہیں، اللہ، اس کے بعد الحی، القیوم، اور یہاں پر الرحمن اور الرحیم۔ تو ان ناموں کے واسطے سے، ان ناموں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کو جب پکارا جائے اور اس سے دعا کی جائے تو وہ دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث اور اس روایت کی بنا پر بعض علماء کا قول یہی ہے کہ ان 2 آیتوں کے اندر اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور اسم اعظم وہ اللہ کا نام ہے کہ جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی گزارش کی جائے، کوئی بھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم انہی لوگوں پر لعنت ہے، لعنت اللہ اللہ تعالیٰ کی لعنت، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اسی لعنت میں، لا یخفف عنہم نہ ہلکا ہوگا ان پر سے العذاب عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت ملے گی، وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تم سب کا الہ واحد ایک معبود ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا سوائے اس کے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، وما توفیقی الا باللہ۔